کہ آج ایک لیپ ٹاپ والا مولوی بس اسی کو، کیونکہ آج پوری بریلویت سوچنے پہ مجبور ہے کہ مولوی نے بات تو صحیح کہی ہے، اب یہ بیچارے چھچوندر اور چوہے اچھل رہے ہیں۔ غلط، مولوی جرجیس نے مزار کو مورتی کہہ دیا، قبر کو مورتی کہہ دیا۔ کیا مولوی جرجیس کا باپ قبر میں جب دفن ہوگا، مر جائے گا، تو کیا مولوی جرجیس اپنے باپ کی قبر کو مورتی کہے گا؟ اور سن لو، یہ کیس چل چکا ہے میرے اوپر، میری قبر کو مورتی کہا، مولوی جرجیس کو سزا دو، اور فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے۔ جج نے بھی کہا کہ بالکل صحیح کہا۔ ہندو جج کو عقل آ گئی، مسلمان کو عقل نہیں آ رہی ہے۔ اور جج نے جب ہم سے پوچھا کہ آپ نے قبر کو مورتی کیوں کہا، آپ نے کیوں کسی کی دل کی بھاؤنا کو بھڑکایا، تو میں نے کہا صاحب اس میں بھڑکانے کی کیا بات ہے، میں نے تو قبر کو مورتی نہیں کہا، میں نے کہا ہندو کھڑی مورتی کی پوجا کرتا ہے، مسلمان پڑی مورتی کی کرتا ہے، میں نے یہ کہا صاحب۔ تو پھر اس کا وکیل کہتا ہے دیکھو قبر کو پڑی مورتی کہا، میں نے کہا کام تو ایک ہی ہو رہا ہے نا جج صاحب، ہندو چنری چڑھاتا ہے، اب میں نے بھڑکایا جج کو، میں نے کہا ہندو مورتی چنری چڑھاتا ہے، یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہندو کافر ہے، یہ جہنمی ہے، اور مسلمان چادر چڑھاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ آپ بتائیے کام تو ایک ہی ہو رہا ہے، ایک جنت میں جائے اور ایک جہنم میں، ایک سورگ میں ایک نرک میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج بھی سن رہا ہے ہاں؟ میں نے کہا ہندو چنری چڑھاتا ہے، مسلمان چادر چڑھا رہا ہے، ہندو پھول اور کی مالا ڈالتا ہے، مسلمان بھی مزار پہ پھول برساتے ہیں، ہندو کھانے پینے کی چیز چڑھاتا ہے تو کہتا ہے پرساد، مسلمان بھی اس پہ کھانے پینے کی چیز چڑھاتا ہے تو کہتا ہے تبرک، ہندو بھی اس مورتی کو دھوتا ہے اور اس کا پانی پیتا ہے، کہتا ہے کہ گنگا جل سے اچھا، مسلمان بھی عرس کے موقع پر قبر دھوتا ہے تو اس کا پانی مزار کا پانی بھر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے تو ہمارے پاپ مٹ جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے، زمزم بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ ہم نے کہا جج صاحب جو کام اس مورتی پہ ہو رہے ہیں وہی اس پہ ہو رہے ہیں، فرق اتنا ہے کہ یہ شنکر جی ہے، یہ خواجہ غریب نواز ہے، یہ شنکر کی مورتی ہے، یہ ان کی مورتی ہے۔ دیکھو پھر کہہ رہا ہے مورتی۔ جج نے کہا بھائی غلط کیا ہے اس میں، کیا آبجیکشن ہے؟ آپ اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، پھر ان لوگوں کو جہنمی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب ہم نے کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس نہیں پہنچایا جج صاحب، ہم نے صرف اتنا کہا اگر بھارت کا یہ 20 کروڑ مسلمان چادر چڑھانے کے بعد، اگر چادر چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اور قبر دھو کر اس کا پانی پینے کے بعد اگر یہ جنت میں چلا گیا، بھارت کا یہ 20 کروڑ مسلمان یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر جنت میں چلا گیا تو بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ میں نے یہ بات کہی جو ان کو بری لگتی ہے۔ جج نے کہا مقدمہ خارج، ہٹ، کچھ نہیں ہے اس میں دم، بھگ چل جاؤ یہاں سے۔ اور جانتے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کر رہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، اے اللہ کی لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اپنی قبر کے بارے میں کیا کہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت مت بنا دینا۔ کیا رسول کی قبر بھی بت بن سکتی تھی؟ مطلب کیا تھا، مجھے میری قبر میں دفن کر دیا جائے اور میری قبر پہ بھی چادر چڑھنے لگے، پھول چڑھنے لگے، ہار چڑھنے لگے، مالائیں چڑھنے لگے تو وہ بھی بت بن جائے گی۔ تو آئے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ پتہ چلا کہ جس قبر پہ ہار چڑھنے لگے، پھول چڑھنے لگے، مالائیں چڑھنے لگے، وہ قبر بت ہو جاتی ہے، مورتی ہو جاتی ہے۔ مولوی جرجیس نے بالکل صحیح کہا، یہ کھڑی مورتی ہے، پڑی مورتی۔ آئے چنی گھاٹ کے لوگوں اور آئے کٹیہار سے وابستہ لوگوں، اگر تمہیں بھی قسمت آزمانے کا شوق ہے تو کٹیہار میں بھی ایک مقدمہ درج کر کے دیکھ لو میرے اوپر، ہارو گے، اللہ کی قسم ہارو گے۔
کہ اس میں دم نہیں ہے تمہارے؟ مسلمان بھی مورتی کی پوجا کر رہا ہے. ہر وہ قبر جس پہ ہار و پھول چڑھیں مولوی جرجیس کی نظر میں مورتی ہے. جاؤ، جو کہہ دیا میں نے، تمہیں توہین لگتی رہے، اس سے بڑی توہین نہیں ہے جو ابھی 12 تاریخ کو تم نے جو ہنگامے کیے عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے وقت. آپ کے علاقے میں، انڈیا ہی کی بات کر رہا ہوں میں، ایک کیک بنایا گیا تھا. کیک، اس کیک پر اوپر کریم سے محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا. جشن مناتے وقت عید میلاد النبی کا کیک بنایا، کیک پر محمد الرسول اللہ اوپر کریم سے لکھا، اور پھر اسی محمد الرسول اللہ کو چھری سے کاٹا گیا. محمد کی میم کو کاٹا، کھلایا، کھاؤ. ہے کو کاٹا، کھلاؤ. پھر میم کو کاٹا، پھر دال کو کاٹا، پھر رے کو کاٹا، پھر سین کو کاٹا، پھر واو کو کاٹا، پھر لام کو کاٹا، پھر الف کو کاٹا، پھر لام کو کاٹا، پھر لام کو کاٹا، پھر الف کو کاٹا، پھر ہے کو. ایسے گوشتے گئے اور ایک ایک لفظ کاٹ کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کے کھلاتے گئے. اے بھارت کے کٹر بریلویوں، جاؤ، میں ڈانٹ لے کے کہتا ہوں، ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، تمہیں برا لگتا ہے، لگے گا برا، کیونکہ میں ہومیوپیتھک سے علاج نہیں کر رہا ہوں، آپریشن کر رہا ہوں تمہارا. سن کر کے نہیں، حالت ہوش میں کر رہا ہوں تاکہ تکلیف کا احساس ہو. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ تم نے کس شخصیت کی توہین کی، محمد الرسول اللہ کی. ایک ایک لفظ کاٹ کاٹ کے کھلا رہے ہو. ہیپی برتھ ڈے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل نے کہا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹیے، میں قبول نہیں کرتا، آپ کو اللہ کا رسول میں مانتا ہی نہیں، اگر رسول مان لوں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے. اللہ کے نبی نے علی سے کہا تھا، اے علی، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. حضرت علی نے منع کر دیا تھا، اے اللہ کے نبی، یہ کام مجھ سے مت کرائیے. اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس لفظ کو کاٹ سکوں جس کو اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. جو حق ہو اس کو میں کاٹ نہیں سکتا. اللہ کے نبی، مجھ سے مت کٹوائیے. اللہ کے نبی کے سامنے حضرت علی رونے لگے. آپ نے وہ قلم خود لے لیا اور کہا، علی مجھے بتاؤ. تب آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا تھا. جس لفظ کو حضرت علی جیسی شخصیت کاٹنا گوارا نہ کرے، مٹانا گوارا نہ کرے، اس لفظ کو تم نے بڑی آسانی سے چھریوں سے کاٹ کاٹ کے ایک دوسرے کو کھلا دیا. میرے بریلوی بھائیوں، عاشق رسول کا دم بھرنے والوں، عشق نبی کا دم بھرنے والوں، مجھے تو بتاؤ، میں ہندی تمہارے سمجھ میں آتی ہے، مجھے ہندی میں سمجھاؤ کہ مجھے توہین کس کو کہتے ہیں. یہی عشق تھا، یہی محبت تھی، یہی پیار ہے رسول سے کہ رسول اللہ کاٹ لکھو اور پھر اس کو کاٹ کاٹ کے دوسروں کو کیک کھلاؤ اور لفظ محمد رسول اللہ کو کھا جاؤ. یہی ایک ہندوؤں کو بھی عقل نہیں آ رہی، بیچارے مسلمان بھی اندھے ہو گئے. ایک بات، ایک مثال ذرا میں سمجھاتا ہوں آپ کو. بلی کے سامنے اگر چوہا آ جائے تو بلی اس پر حملہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں چوہا ایک دم دوڑتی ہے، کیوں؟ اس کی غذا ہے. اور بلی 4-5 کتوں کے سامنے آ جائے تو کتے اس پہ اوپر دوڑ جاتے ہیں، کیوں؟ کتے چاہتے ہیں کہ ہماری غذا بن جائے. لیکن ایک پتھر کا چوہا بنا لو اور ایک پتھر کی بلی بنا لو، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، پتھر کی بنی ہوئی، پتھر کا بنا ہوا چوہا، کیا بلی اس پر جھپٹے گی؟ زندہ بلی کیا اس کے اوپر جھپٹے گی؟ نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ میرے مطلب کا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی مقصد ہی حل نہیں ہوگا. اور پتھر کی بلی بنا دو تو کیا کتے اس پر جھپٹیں گے؟ نہیں. بلیوں کو اتنی عقل ہے، کتوں کو اتنی عقل ہے کہ پتھر کی بنی ہوئی یہ مورتی، پتھر کی بنی ہوئی یہ چیز ہمارے کام کی نہیں ہے، ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. لیکن یہ بیچارہ ہندو اپنے ہاتھ سے اسی پتھر کے بھگوان کو بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے تیار کرتا
ہے اور اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد ہی ڈرتے ہو جاتا او بھگوان ماشاءاللہ، پھر اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ تلسی داس جی نے کتنی اچھی بات کہی تھی، تلسی داس جی نے، کبیر داس جی نے کتنی اچھی بات کہی تھی، دنیا ایسی باؤلی کے پتھر پوجن جائے، دنیا ایسی باؤلی کے پتھر پوجن جائے، گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے۔ ہندو کہتے ہیں نا ہر جو چیز سے فائدہ ملے وہ بھگوان ہے، تو پتھر کی مورتی سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ شنکر جی کی مورتی کھڑی تو کھڑی ہے، رام چندر جی کی کھڑی تو کھڑی، کیا فائدہ دے رہی ہے؟ اگر پتھر سے فائدہ ہی مل رہا ہے تو گھر کی چکی پھر بھی اچھی ہے، ہاتھ کی پتھر کی بنی ہوئی وہ چکیا کم سے کم آپ کا آٹا تو پیس کے دے رہی ہے، گیہوں اس میں ڈالو تو آٹا نکال رہی ہے، چاول ڈالو تو کم سے کم اس کا پسان باہر نکال رہی ہے۔ تو کبیر داس جی کتنی بڑی بات کہہ گئے کہ دنیا ایسی باؤلی کے پتھر پوجن جائے، یعنی پتھر سے سمجھ رہی کہ بھگوان ہے، اور اگر پتھر میں ہی فائدہ ہے تو گھر کی چکیا سے جو فائدہ ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، اگر پوچھتا ہی ہے تو گھر کی چکی کو پوجو، پتھر کی جو کم سے کم آٹا بنا رہی ہے، گیہوں کو اور چاول کا پسان۔ دنیا ایسی باؤلی کے پتھر پوجن جائے، گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے۔ میرے بھائیوں، کبیر داس جی بھی اتنی بڑی بات کہہ گئے، لیکن ہندو کبیر داس کو اپنا مانتے ہوئے بھی ان کی یہ بات نہیں مانتے، کہتے ہیں آستھا ہے۔ یہ آستھا بڑی عجیب چیز ہے، آستھا ہے، آستھا مطلب چلا آ رہا باپ دادا کے زمانے سے، دلیل نہیں ہے، چلا آ رہا، یہ ہوتی آستھا، اندھی آستھا، چلا آ رہا ہے باپ دادا کے زمانے سے۔ یہ 100 پڑھے لکھوں کو میں سمجھا لوں گا لیکن ایک جاہل کو نہیں سمجھا پاؤں گا، حقیقت ہے۔ بھائی پڑھے لکھوں سے سوال کرو آسمان میں کتنے ستارے ہیں، وہ کہے کہ پاگل ہو یار، حق۔ دوسرے پی ایچ ڈی سے پوچھو کتنے ستارے ہیں، حق، پاگل کہیں۔ اور ایک جاہل سے پوچھو کتنے ستارے ہیں، وہ کہے گا 5 لاکھ ہیں، کیسے؟ نہیں مانتا، گن کے آ چل، اس کو کون سمجھائے گا؟ جاہل سے سوال کرو آسمان میں کتنے ستارے، کہے گا 5 لاکھ، ہٹ، تم کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں نا نہیں ہے، نہیں ہے تو گن کے آ، سیدھا سا جواب۔ یہ صورتحال ہے، کون سمجھائے؟ جس طرح یہ ہمارے ہندو بھائی اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں پھر اسی کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے مردے کو نہلاتے ہو، اور مردہ کہنا بیکار ہے، اپنے ہاتھ سے بابا کو نہلاتے ہو، اپنے ہاتھ سے کفن پہناتے ہو، وہ جو تمہارا محتاج ہو گیا مرنے کی بات، جو اپنے ہاتھ سے غسل نہیں کر سکتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے کفن نہیں پہن سکتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے چارپائی پہ نہیں چڑھ سکتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے اٹھ نہیں سکتا، اپنے آپ سے قبر میں جا نہیں سکتا، جو چارپائی پر اپنے آپ لیٹ نہیں سکتا، جو تمہارے 4 آدمیوں کے کاندھے کا محتاج ہے، پھر قبر میں اب تمہارے بنا اتر نہیں سکتا، اتارنے کے بعد مٹی بھی تمہارے بنا نہیں دی جا سکتی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد دعا بھی اس کے لیے کر رہے ہو کہ اللہ مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مرنے کے بعد تمہاری دعاؤں کا محتاج ہو، پھر فوراً دوسرے اور تیسرے دن وہ بیٹا بیٹی دینے کی چھمتا اور طاقت اس کے اندر کہاں سے آ جاتی ہے؟ اے بھارت کے بریلویوں، مجھے بتاؤ، مجھے ہندی میں سمجھاؤ، جو تمہارا اتنا بڑا محتاج تھا پھر وہ کیسے تمہیں بیٹا اور بیٹی دینے پہ قادر ہو گیا؟ پھر وہ کیسے تمہیں بیٹا اور بیٹی دینے پر قدرت رکھنے والا بن گیا؟ جس طریقے سے ہندو بھائی ہم نے مثال دی ہے، کتے اور بلیوں میں پھر بھی عقل ہے، وہ پتھر کی مورتیوں پر حملے نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں، وہ زندہ کا شکار کرتے ہیں۔ میرے ہندو بھائیوں،
तुम गौर करो कि पत्थर की मूर्ति अगर तुम्हारे यहाँ जायज होती उसकी पूजा, तो पूजा करते वक्त आंख बंद करने का ऑर्डर ना होता। तुम्हारी किताबें कहती हैं एक पंडित उठ के बता दे, पूरे भारत के सारे पंडितों को चैलेंज देता हूं, एक पंडित मुझे बता दे कि मूर्ति पूजा वेदों के कौन सी अध्याय में आई है, कौन से मंत्र में आई है, कौन से श्लोक में आई है, और हमसे ले ले, हमसे दलील ले ले कि मूर्ति पूजा का खंडन किया वेदों ने। न तस्य प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टेच्यू नहीं है। ओम निराकारम मस्त नेह आकारम मस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई मुजस्सिमा और स्टेच्यू बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है। ने पितास्ति ने पुत्रमस्त, वो न किसी का बाप है न उसका कोई बेटा है। ने पत्नीअस्त, उसकी कोई पत्नी भी नहीं है। हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, उसका न कोई बेटा है, व लम यूलद, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है, न उसकी कोई बीवी है। He is alone. He has no father and he has no mother, no brother and no sister. वो अल्लाह अकेला है, उसका ना कोई बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है। बाइबल भी यही कह रही है, उसका and he has no wife, और उसकी कोई पत्नी और उसकी कोई बीवी भी नहीं है। आई ईसाइयों, ये किताब तुम्हारी है और कह रही है, इसके बावजूद तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो, इसके बावजूद तुम सन ऑफ गॉड कहते हो। मुझे बताओ तो सही, कहां चले गए? अल्लाह वो है जो सर्वोपरि है और सर्वशक्तिमान है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है। उस अल्लाह की इबादत करो जो शादी के बाद बेटा बेटी पैदा करने पे कादिर है। तो मियाँ और बीवी शादी से पहले, निकाह से पहले भी वो बेटा और बेटी देने पे कादिर है। वो हजरत आदम और हव्वा को, आदम को बगैर बाप के और बगैर माँ के पैदा करने पर कादिर है, तो हजरत हव्वा को आदम की पिसली से बनाने पर कादिर है। वो अल्लाह हमें और आपको माँ बाप के बगैर नहीं देता है, माँ बाप की जरूरत पड़ती है तब हम आप वजूद में आते हैं। लेकिन वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि जब ईसा को पैदा करना चाहा तो उनको बगैर बाप के पैदा करके दिखा दिया। मरियम के पेट से, मरियम के शौहर के बिना मरियम को बेटा दे दिया। वो इस बात पर भी कादिर है, मांगो उससे दामन उसके सामने फैलाओ जो हर चीज पर कादिर है। उससे नहीं मांगा जाता है जो जिंदगी में कभी भी कभी किसी के सामने मोहताज रहा हो। यही तौहीद है। और रिसालत का भी सही तसव्वुर अगर पेश किया है तो इस्लाम ही पेश कर सका है। दुनिया के अंदर सारे लोगों ने तो भगवान मान लिया। हिंदुओं ने राम को, कृष्ण को, सिखों ने गुरु नानक को, बुद्धों ने गौतम बुद्ध को, जैनियों ने महावीर जी को, ईसाइयों ने सन ऑफ गॉड अल्लाह का बेटा ईसा को मान लिया। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान और बेटे से बहुत दूर रखा है। न मोहम्मद अल्लाह के बेटे हैं और न मोहम्मद अल्लाह है, न अल्लाह के बेटे हैं, न भगवान है, न भगवान है। क्या है? ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा। आए मेरे सहाबियों, मुझे हद से आगे मत बढ़ाना। जैसे यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों को आगे बढ़ा दिया, अल्लाह का बेटा बेटी बेटा कहना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। अना अब्दुल्लाहि व रसूलु फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलु। आए मेरे सहाबियों, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, बस तुम मुझे अल्लाह का बंदा और का रसूल कहना, इसके अलावा कुछ नहीं। और लोग तो अपने सामने झुकाते, मेरे मोबाइल में मौजूद है, मेरे मोबाइल में पीर साहब अपने मुरीदों को अपने सामने झुकवा रहे हैं और जो सजदा कर रहा है उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाद में जब सब आशीर्वाद दे चुके हैं तो ये पीर भी उड़ता है और इतना अच्छा डांस करता है कि कोई रंडी भी नहीं कर पाएगी। रंडी को फेल कर दिया, इतना अच्छा डांस किया इस पीर ने। ये इस्लाम का मजाक उड़ा के रखा गया है। मेरे मोबाइल में मौजूद है, डांस भी हो रहा है, गाना भी गाया, सजदे भी हो रहे हैं उसके सामने, सजदे भी हो रहे हैं।
وہاں ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل ہیں، ملک شام سے تشریف لاتے ہیں، ملک شام کے اندر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ہیرا سے آیا ہوں، میں ملک شام سے آیا ہوں، میں نے ملک شام کے عیسائیوں کو یہودیوں کو دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اے اللہ کے رسول جب بادشاہوں کو یہودی اور عیسائی سجدہ کر سکتے ہیں تو میں اللہ کے رسول کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے سجدے کی اجازت تو نہیں دی لیکن ایک سوال کر لیا، آپ نے کہا لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَتَسْجُدُ لَهُ؟ اے معاذ اگر میں مر جاؤں، اگر میرا انتقال ہو جائے اور میں قبر میں دفن ہو جاؤں تو کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ جیسے یہودی موسیٰ کو کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو کرتے ہیں، اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ صحابی کہتے ہیں نہیں۔ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ جانتے ہو انتقال کے بعد کی خبر کیوں دی؟ زندگی میں تو میں تمہیں روک لوں گا، میں سجدہ نہیں کرنے دوں گا، ابھی میں زندہ ہوں، اور جب میں زندہ ہوں تو میں کسی کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ فکر ہوئی تو انتقال کے بعد کی ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے موسیٰ کی قبروں پہ سجدے ہونے لگے، عیسیٰ کی قبروں پہ سجدے ہونے لگے، یہ زندگی میں مجھ سے سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے زندگی میں میں نہ دوں تو یہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ سجدہ کرنے لگے۔ تو آپ نے اس لیے روک دیا اور اپنے انتقال کے بارے میں مسئلہ اٹھا دیا، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، کہا ایسا کرنا بھی نہیں، یعنی زندگی میں تو میں روکے رہوں گا، کرنے نہیں دوں گا، لیکن انتقال کے بعد کہیں ہونے نہ لگے، اس لیے فرمایا کہ ایسا کرنا بھی نہیں۔ پھر آپ نے ایک تاریخی جملے کہے، لوگوں یاد رکھو اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ سر جھکانا کسی کے سامنے روا اور جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدے کی اجازت بیوی کو بھی شوہر کے سامنے نہیں ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت کر کے جنت تو حاصل کر سکتی ہے لیکن بیوی شوہر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی۔ اگر اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا، اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی غیر کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن عورت کے لیے بھی شوہر کے سامنے سجدہ نہیں ہے، یعنی پھر بھی میں بھی اپنے سامنے بھی نہیں، اگر اجازت بھی ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، پھر بھی میں اپنے سامنے اجازت نہیں دیتا، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے ہی نہیں۔ ہندوؤں میں ماں باپ کے پیر چھوئے جاتے ہیں، ماں کے بھی اسلام میں پیر چھونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنا کہہ دیا گیا ہے، مقولہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور لوگ گھڑے بھی ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، یہ موضوع اور من گھڑت ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ سچ ہے کہ جنت تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو، کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، لیکن ماں کے قدموں کو چھونے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ماں کی قدموں کو چھوؤ، نہیں، چوم نہیں سکتے ہو، جھک نہیں سکتے ہو، پیر نہیں چھو سکتے ہو، لیکن ماں کے پیروں کے نیچے جنت کو تلاش کر سکتے ہو، یعنی خدمت کر سکتے ہو، خدمت۔ اور ایک صحابی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنی ماں کو جو آنکھوں سے اندھی اور دانتوں سے دانت نہیں تھے، دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور آنکھوں سے اندھی تھی، ہاتھوں سے کوڑی تھی، پیروں سے لنگڑی ہو چکی تھی، وہ صحابی اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، حضرت عمر سے ٹکرا گئے، پوچھنے لگے امیر المومنین میری ماں ہے یہ، کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اس عمر میں اپنی ماں کو، اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو اور اپنی ماں کو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو، اللہ قبول فرمائے۔ کہا آمین، لیکن مجھے تو یہ پوچھنا ہے اے امیر المومنین، یہ میری ماں کھانا نہیں بنا پاتی ہے، بچپن میں مجھے خوب کھلایا، لیکن اب میں کھانا پکا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں،
میری ماں لیٹرین نہیں کر پاتی ہے، میں کراتا ہوں اور اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں۔ میری ماں کپڑے نہیں دھو پاتی ہے، میں کپڑے دھوتا ہوں اور اپنی ماں کو پہناتا ہوں۔ اور اس نے کہا میرے مرنے کا کوئی پتہ نہیں، موت کب آ جائے، مجھے بیٹا یہ گمراہ کرا دے۔ تو میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر لاد کر لایا اور خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں۔ ابھی صفا اور مروہ کی سعی بھی کروں گا۔ امیر المومنین، کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فرمایا تم اپنی ماں کے حق کی بات کرتے ہو، تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں جن رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں اپنے پیٹ سے باہر نکال رہی تھی، اس وقت اس کو جو درد ہو رہا تھا، اس وقت اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی، اور اس نے تکلیف کے لہجے میں پہلی جو آہ نکالی تھی، پہلی جو چیخ نکالی تھی، آہ، پہلی جو آواز اس نے نکالی تھی، آہ، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں، کہاں ہو تم اس جلسے میں آئے ہو، اور سن لو، تمہاری ماں اگر بیمار ہے، تمہارے باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمہارے گھر میں اور کوئی بھائی نہیں ہے، اور تمہاری ماں بیمار ہے، یا آنکھوں سے اندھی ہے، یا وہ بستر پہ اکیلی ہے، تو تمہارا گھر میں رہنا کا جو ثواب تھا وہ اس جلسے میں رات بھر جاگنے کا ثواب نہیں ہے۔ اور اگر ماں نے منع کیا بیٹے مت جاؤ، تم نے کہا میں رات میں آ جاؤں گا، تو سن لو، تم نے اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود یہاں آ گئے تو آپ کو ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا۔ اس جلسے کو سننے کے باوجود بھی تمہیں عذاب ملے گا، اس لیے کہ یہ جلسہ سننا نہ فرض تھا نہ ضروری تھا، ماں کی خدمت کرنا یہ ضروری تھا، یہ فرض بھی تھا۔ سنو، جب جلسے میں نہیں آ سکتے ہو اپنی ماں کی خدمت چھوڑ کر، تو نوٹنکیوں میں کیسے جا سکتے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ ڈراموں میں کیسے جا سکتے ہو؟ اور رات رات بھر میچ کیسے کھیل سکتے ہو؟ ہمیں یہی تمام تعلیمات تو تھی جو سائنٹسٹ نے پڑھی تھی اور کہا تھا کہ اسلام دنیا کا سب سے بہتر مذہب ہے۔